الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین کرام، گزشتہ درس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ انسان کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز ہے علم حاصل کرنا. سب سے بہترین زیور خوبصورتی کا سامان انسان کے لیے علم ہے. یہی چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز بناتی ہے. ان علوم میں، دنیا میں بہت سارے علوم میں سب سے زیادہ اہمیت والا علم دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس حدیث کا، اس جملے کا ہم الٹا مفہوم اگر غور کریں، جس کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ نہیں کرتا، جس کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا، تو گویا اس کو دین کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے. دین کی سمجھ سے محروم ہونا یہ اللہ کی طرف سے خیر نہ چاہنے کی علامت ہے، اور دین کی سمجھ کا حاصل ہونا، دین سیکھنے والا ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یا سیکھنے والے کے ساتھ خیر چاہتا ہے. اس سے بھی علم دین کی اہمیت آپ محسوس کر سکتے ہیں. اب الدین جسے کہا جاتا ہے، دین کسے کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں کہ وہ حدیث جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، صحیحین میں مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں صحابہ کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کئی سوالات کیے. پہلا سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے، تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے، جیسا کہ اس حدیث میں مذکور ہے. اس کے بعد آخر میں جب یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کچھ مدت کے بعد سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اس دن جو ہماری مجلس میں تشریف لائے اور مختلف سوالات کیے وہ کون تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہ جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، تم کو تمہارا دین سکھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے سوال و جواب کے ذریعے سے صحابہ کو یہ تعلیم دینا مقصد تھا. آپ غور کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج رہا ہے، اور خاص طور سے دین کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہوئی کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سوال و جواب کے مرحلے سے گزار رہے ہیں کہ لوگوں کو دین کی باتوں کا علم ہو سکے. تیسری چیز یہ بھی پتہ چلی کہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہے سوال و جواب کرنا. جس کو آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کے سامنے سوال و جواب ہو. اور یہاں جو میں بات اس حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. اور دین کیا ہے؟ دین سکھانے کے لیے انہوں نے کن چیزوں کے بارے میں سوال کیا؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں. اگر غور کریں تو یہ جو چند سوالات حضرت جبرائیل نے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو جوابات دیے، ان جوابات میں جن چیزوں کا ذکر کیا اس میں پورا دین سمٹ جاتا ہے، پورا دین. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی جو تذکرہ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اسلام میں ایک چیز نماز کو قائم کرنا بتایا. اب نماز کو قائم کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو کا، غسل کا، یعنی طہارت صغریٰ اور کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، چھوٹی طہارت بڑی طہارت، دونوں چیزیں. اب انسان ناپاک کیسے ہوتا ہے؟ عورتیں اور خواتین ناپاک ہوتی ہیں، ان کے خاص ایام ہوتے ہیں، ان سے جب پاک ہوگی تو نماز فرض ہوگی یا نماز پڑھ سکتی ہے، اس گندگی کی حالت میں ہوگی تو نماز نہیں پڑھ سکتی. تو طہارت کے جتنے مسائل ہیں، پاک ہونے کے جو طریقے ہیں، اصول ہیں، وہ سب بھی نماز کے اندر آ گئے، نماز کے ساتھ ساتھ وہ جڑ گئے. ایسے آپ جب غور کریں گے تو جن چیزوں کو ایمان، اسلام
اور احسان وغیرہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ سارے دین کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس سوال و جواب میں اس چیز کو پہلے پوچھا وہ اسلام کے بارے میں۔ اسلام میں ارکان، 5 ارکان کو بتایا گیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ارکان انسان کے ظاہری اعمال ہیں۔ نماز پڑھتا ہے آدمی، جیسے شہادتین ہے، تو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دونوں کی گواہیاں یہ شہادتین کہلاتی ہیں، 2 گواہیاں۔ پھر نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ، حج، یہ انسان کے ظاہری اعمال ہیں، عبادات ہیں۔ ان کو 5 ارکان اسلام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پوچھا ایمان کیا ہے، تو ایمان کو جو کا جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کو بیان کیا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم یقین رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور بھلی اور بری تقدیر پر۔ یہ 6 چیزیں ایمان کی بنیاد کہلاتی ہیں۔ اس ایمان کا تعلق انسان کے دل سے اور اس کے اندر موجود یقین سے ہے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں اور ہم اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، آئندہ دروس میں آئے گی وہ بحث۔ فی الحال میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان ارکان اسلام اور دین کی تمام احکامات میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ایمان کی اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں اور یہ معنی شامل ہے کہ ایمان جو دل کے یقین کا نام ہے، دل کے یقین کے سے جڑا ہوا ہے، وہ تصدیق جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان سے اقرار ہوتا ہے، اور عمل اعضاء و جوارح سے اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان بنتی ہے۔ لیکن جب اسلام اور ایمان بولا جاتا ہے تو ایک فرق علماء نے یہ کیا کہ اسلام عملی چیزیں ہیں اور ایمان دل کے اندر کی چیزیں ہیں۔ زیادہ اہم اس میں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدے کے سلسلے میں کئی چیزیں ہیں، جیسے یہ 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں ایمان میں، یہ 6 چیزیں بنیاد ہیں، اور کچھ چیزیں ان کے متعلقات ہیں۔ جیسے آخرت کا ذکر ہے تو اس میں برزخ کی باتیں آتی ہیں، قبر کا معاملہ، برزخ کا معاملہ، دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیے جانے کا معاملہ، اور پھر جنت و جہنم کا معاملہ، آخرت کے تعلق سے بہت ساری دوسری چیزیں۔ تو آخرت پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ توابع ملا کر ان ساری چیزوں میں ایمان میں سب سے اہم اللہ پر ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا۔ میں نے یہ بات بار بار عرض کی کہ دنیا کے سارے علوم میں سب سے زیادہ اہم علم دین، دین کے علوم میں سب سے زیادہ اہم علم عقیدہ، اور عقیدے کے علم میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ یہ اصل الاصول ہے، باقی چیزیں اس کے تابع ہیں، اس کے پیچھے آتی ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے، آج کے درس میں جو میں بنیادی طور سے بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے اور معلوم ہونی چاہیے کہ یہ عقیدہ اور ایمان، اس کا سیکھنا جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی کیوں اتنی فضیلت ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو یہ سیکھنا چاہیے عقیدہ، اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے سارے انسانوں کو۔ اور اگر آپ کسی قوم کی یا فرد کی یا اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اس دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے کام کا آغاز عقیدے کی اصلاح کے ذریعے سے کریں، صحیح عقیدہ سکھانے کے ذریعے سے کریں۔ بچے کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی چاہیے وہ صحیح عقیدہ ہے۔ کسی غیر مسلم کو اسلام کی اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں، اسلام سکھانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز بتانی چاہیے وہ عقیدہ اور عقیدہ توحید ہے۔ کیوں یہ عقیدہ اتنا اہم کیوں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس پر
بہت سارے گوشوں اور پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے. چند نکات اور پہلو میں آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید آج ابتدا میں چند ہی نکات پر گفتگو کروں اور ایک اور درس کی اس پر ضرورت پڑے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید کی اہمیت، افادیت، اس کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم اگر ان نکات کو سنتے ہیں اور اس کی دل و دماغ میں ہمارے اس کی اہمیت بیٹھتی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ہمارے وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ وقت کا بالکل صحیح استعمال ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات کہ عقیدہ سکھانا اور اسے صحیح طریقے سے جاننا کیوں ضروری ہے. تو بنیادی طور سے میں نے حمد و صلات کے بعد شروع میں جو آیت پڑھی تھی، یہ آیت ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں یاد ہوگی، اور نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے. سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں. یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جنات اور انسان، جنوں کو اور انسانوں کو رب العالمین نے جو پیدا کیا اس کا مقصد، پیدائش کی حکمت اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. مطلب اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ دوسرے چیزوں کی اور مخلوقات کی عبادت بھی دنیا کے اندر پائی جائے گی. انسان جسے اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے نا، آپ بارہا سنتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. جو جتنا اچھا عمل کے اعتبار سے وہ اتنا کامیاب، یا وہ امتحان میں پاس اور کامیاب ہو رہا ہے، اور جو عمل کے حساب سے اچھا نہیں ہے، برا ہے، وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. تو امتحان میں، یہ امتحان ہے دنیا کی زندگی. پروردگار کہہ رہا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے. امتحان کا بنیادی سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ صرف میری عبادت کرو. یعنی اگر کوئی انسان صرف اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجا پاٹ کے لائق مانتا ہے، اسی کو یہ مانتا ہے کہ معبود برحق صرف وہی ہے، تو گویا وہ سب سے اچھے عمل والا ہونے کی بنیاد صحیح رکھ رہا ہے. ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا، موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمائیں کہ اچھے عمل والا کون ہے. تو اچھے عمل والا کون رہے گا؟ جو صحیح اور اچھے عقیدے والا ہوگا، لیعبدون پر عمل کرنے والا ہوگا. تو قرآن کی یہ آیت اور دوسری اور بھی کئی دلیلیں یہ بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اور آپ کی اس دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا بیسک بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت کریں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہاں تھوڑا سا میں اس کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ لفظ عبادت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ کام جو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قبروں پر، مزاروں پر، تعزیے پر شخصیات کے ساتھ کچھ مقدسات جو انہوں نے اپنے ذہن و دماغ سے مقدس بنا لیے ہیں، گنڈے تعویذ کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں، عبادت کے تحت آتے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کام وہ قبر پر کر رہے ہیں صاحب قبر کی نیت سے کر رہے ہیں، جو کسی بزرگ کی قبر کی طرف توجہ کر کے وہ عمل کر رہے ہیں، جو کام وہ تعزیے کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ بتا دیں کہ یہ کام عبادت کے اندر شامل ہے تو بہت سارے لوگ اس میں سے شاید یہ مان جائیں کہ جب یہ عبادت ہے تو پھر یہ دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی تعریفات لوگوں نے کی. جو مشہور تعریف علماء میں متداول ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ العبادت اسم جامع لما يحبه اللہ ويرضى من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. یہ زیادہ مشہور تعریف ہے. اس کے علاوہ بھی تعریفیں کی گئی ہیں
کہ عبادت جو ہے وہ ایک ایسا جامع لفظ ہے، جامع نام ہے، جس میں وہ سارے اقوال اور افعال، سارے اقوال جو زبان سے آدمی بولتا ہے، افعال جو اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، الظاہرۃ والباطنہ، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، یعنی آدمی کھلے طور سے کر رہا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو دکھائی دے رہا ہے، اور باطن ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل جسے کہتے ہیں کہ صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ کا ڈر ہے، یہ چیزیں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اللہ یہ چیزیں دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو افعال اور اقوال جو ظاہر ہوں یا باطن ہوں، کھلے میں ہوں یا چھپے ہوں، یہ ایسے ساری چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ سب عبادت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا فصل لربک ونحر، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے مطلب وہ کام پسند کرتا ہے، تو نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کو پسند ہے بندوں کی طرف سے، لہٰذا نماز عبادت ہے۔ اب نماز میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے خشوع خضوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، کعبہ کی طرف رک کر کے ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، قوموا للہ قانتین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور ذکر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عبادت کے جذبے سے، خشوع خضوع کے جذبے سے جب ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ کسی اور کو رکوع کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، یہ خاص ہو گیا عمل، اللہ کو پسند ہے، عبادت ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کیا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ خشوع خضوع اور عاجزی کا جو جذبہ دل میں ہے، اگر کسی اور کے لیے ویسا جذبہ رکھا تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر جس طرح پکارتے ہیں ایسے اگر کسی اور کی جے اور بڑائی پکارے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے عبادت کی تعریف کی کہ غایت الذل مع غایت المحبہ، غایت المحبہ مع غایت الذل، کہ اللہ سے انتہائی محبت، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی کسی کے سامنے جھک گیا لیکن دل میں محبت نہیں ہے، جیسے ایک ظالم بادشاہ ہے، زبردستی کوئی کام کروا رہا ہے، مالک ہے، اپنے نوکر کو، غلام کو جو ہے وہ دبا کے رکھتا ہے، اور وہ نوکر دل میں اس کی نفرت رکھتا ہے لیکن ظاہر میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہے، سر جھکانے پہ مجبور ہے، تو یہ اس کی عبادت نہیں کہلائے گی، کہ وہ دل سے محبت نہیں کر رہا ہے، ناگواری سے کر رہا ہے، ناپسندیدگی سے کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا، عبادت کا جو لفظ ہے ڈکشنری میں، لغت میں، عبدا یعبدو عبادتن کا معنی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو بندہ اللہ کے سامنے جب بندہ بنتا ہے، عبد بنتا ہے، عبادت کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بات کو مانے۔ عبادت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے احکامات کو، جس چیز کا حکم دیا مان لیں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اس کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہوئے۔ یہ عبادت میں سب چیزیں جتنی تعریفیں کی ہیں سب قریب قریب ہیں۔ اب کوئی بھی ایسا عمل جو ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، یا اللہ نے ہم کو کہا فصل لربک وانحر، اور قربانی کرو، ذبح کرو، اللہ کے لیے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے اللہ کے لیے قربانی۔ اب کسی نے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی تو وہ اس کی عبادت کی، اور کوئی اور کی عبادت اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہاں پہلا نقطہ کہ توحید کا سیکھنا سکھانا ہر انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، تو پہلے سب سے اللہ نے یہ بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ جب زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ توحید سب سے بڑا فرض ہے انسان کے اوپر، اور جو ہمارے اوپر سب سے بڑا فرض ہے ہم پر، تو اس کا سیکھنا سب سے اولین ضرورت ہوئی۔ اس کے بغیر انسان کے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ سیکھنا ہے کہ توحید کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ نے، پیدا کرنے والے نے یہ بتایا کہ صرف میری عبادت کریں، دوسروں کی عبادت سے بچیں۔ یہ پہلا نقطہ ہوا اس بات کا کہ ہمیں توحید کیوں سیکھنا ضروری ہے۔
دوسری چیز کہ توحید کے بغیر انسان کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل. ایک آدمی کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے بظاہر، ایک آدمی دن رات اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات بھر سال بھر راتوں رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، بہت سی نیکیاں کرتا ہے، بظاہر نیکیاں کرتا ہے، لیکن اگر اس کے عقیدے میں توحید کی بجائے شرک اکبر یا کفر اکبر ہے، توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یا بظاہر ایمان ہے لیکن ایمان بگڑا ہوا ہے، ایمان کو توڑ دینے والی کوئی چیز اس نے اختیار کر رکھی ہے، اللہ کو مانتا ہے اللہ کے، مگر کبھی کبھار جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، کسی اور کو زندگی میں یا سال میں سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا، تو توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان یا صحیح عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کروڑوں کا صدقہ و خیرات، اس کی زندگی بھر کے ذکر و اذکار، اس کی ساری عبادات اور سارے نیک کام برباد ہو جائیں گے. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے آپ کی طرف یہ وحی کی، یہ بات، یہ حکم اتارا، فیصلہ سنایا، اور آپ سے پہلے جو دوسرے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی یہ بات بتا دی تھی وحی کر کے، کیا کہ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، شرک توحید کی ضد ہے، اگر آپ بھی شرک کریں گے لیحبطن عملک، تو آپ کا عمل ضرور برباد ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے کہ کیا آپ کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے شرک سرزد ہوتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ غلطی کر سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس سے کہیں بلند و بالا ہے، لیکن شرک کی برائی اور مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ بھی، یہ شرک اتنا برا عمل ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ارتکاب کر بیٹھیں، آپ بھی کر بیٹھیں، یا کوئی اور پیغمبر، تو اس کی ساری نیکیاں اور اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے. سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے بارے میں کچھ باتیں کہنے کے بعد، اللہ نے یہ بات بیان کی لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. صرف اس ایک نقطے پر غور کیجیے کہ اگر ہم نے توحید اور شرک کے فرق کو نہیں سیکھا اور اپنے ایمان و عقیدے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی، شرک اکبر کی، تو قرآن اور حدیث کی بہت سی دلیلیں یہ ہم کو بتا رہی ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل، کتنی بھی نیکیاں ہم کریں، قبول نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توحید اور شرک کو سمجھیں تاکہ ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں ضائع نہ ہو جائیں. یہ دوسری بات. تیسرا نقطہ کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا اور جہنم سے صرف وہی شخص بچے گا. یہ دو باتوں کو میں اکٹھا بیان کر رہا ہوں کہ جنت میں صرف وہی شخص جائے گا اور جہنم سے صرف وہی شخص بچے گا جو توحید پر مرے گا اور شرک اکبر اور کفر اکبر سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شرک کرے گا، شرک پر مرے گا، اس پر جنت حرام ہے اور ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالمین یعنی مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچا نہیں پائے گا اللہ کے عذاب سے. اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں پائے گا جو شرک پہ مرا. میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اس واقعے کو سوچ کر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں.
جس کو سن کر ہر ایمان والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا کفر پر مرا، اس کی زندگی میں ہی اللہ کی طرف سے آیت سورہ نازل ہو گئی تھی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی بحث نہیں کرتے۔ ایک دوسرے چچا تھے جنہوں نے بہت سے نرم گرم نشیب و فراز میں آپ کا ساتھ دیا، ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے، لما حضر ابا طالب الوفات، جب ابو طالب پر وفات کا وقت قریب آیا، جاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا، جب کہ آپ پہنچے تو وہاں ابو جہل اور ابن امیہ، ابی امیہ موجود تھے، دو مکہ کے مشرک سرداران میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا کہ آپ بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں۔ یہ سننا تھا کہ ابو جہل اور ابو امیہ نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ یعنی اب عبد المطلب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ابو طالب کے باپ۔ کیا باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ گویا مشرکین کے نزدیک آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ غلط ہیں ان کے پاس کسی بات کے صحیح اور غلط ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، تو دین اور مذہب کے معاملے میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے ہیں، جبکہ یہ دلیل نہیں ہے۔ آج دنیاوی امور میں نئی نسل پرانی نسل کو بولتے تھے کہ وہ اولڈ فیشن ہے، ابا آپ کے زمانے کی بات تھی، آج کے زمانے میں یہ نہیں چلتا، تو دنیا کے معاملے میں یہ قبول نہیں کرتے، اور دین کے معاملے میں جہاں پروف اور دلیلوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اسے چھوڑ کر فطرت کی آواز کو دبا کر آدمی کہتا ہے کہ باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، اسے قبول کر لے، یہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی نے بار بار انہیں اسی بات کا حوالہ دیا کہ تم اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ آخر میں حدیث میں ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ ابو طالب کے دین پر ہی رہوں گا، اور حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ انہیں اس بات سے شرم اور عار محسوس ہوئی، انہیں عار محسوس ہوا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ باپ کے دین سے پھر گیا، اور پھر کفر پر مر گئے۔ یہ واقعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، چچا تھے، محبت تھی، بہت سے مشکل مقامات پر نشیب و فراز میں ساتھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، معافی مانگوں گا اللہ سے، جب تک مجھ کو اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ سورہ توبہ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ درست نہیں ہے، روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی، معافی کی دعا مانگے، چاہے وہ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ بات صاف ہو جانے کے بعد، ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا چونکہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، یعنی عقیدہ اور توحید اختیار نہیں کیا تھا، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں تھے، موقع موقع سے آپ کا ساتھ دیتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو ان کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، منع ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیے تو باپ دادا کے دین سے پھر گئے۔ ابو جہل کو اتنا سمجھتا تھا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت مانتا ہے، اللہ کی بات اور رسول کی بات کو ثبوت مانتا ہے، وہ باپ دادا کی بات نہیں مانتا، کیونکہ جو کلمہ پڑھ لے گا وہ باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گیا، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ۔ اور دوسری بات جو عبرت کی ہے، جو ہمارے درس کے لیے اہم موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے آپ کے چچا چونکہ کلمہ نہیں پڑھے، توحید نہیں اختیار کی، اس لیے دنیا میں بھی، اب یہ آخرت کی بات آگے ہے، دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ غور کیجئے، دنیا میں مشرک پر مرنے والے کے لیے دنیا میں دعا کرنا منع ہے، تو آخرت میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی کیا مشرکین کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اس سے بھی زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جسے میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو تعجب ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے دربار میں ایک صحابی ایک شخص تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے ان سے جواب دیا جہنم میں. یہ سننا تھا کہ ان کا چہرہ اتر گیا کہ والد جہنم میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہوگی. ایمان والے تھے لیکن والد شرک پر مر چکے تھے. چہرہ اتار کر غمزدہ حالت میں رنجیدہ ہو کر واپس جانے لگے. کچھ دور گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور بلانے کے بعد جو جملہ کہا فرمایا ان ابی و ابا کا کلاہما فی النار او کما ورد فی الحدیث کہ میرے ابا میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں. اگر کوئی صاحب ایمانی اس حدیث کو غور سے پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا اور اپنی والدہ کو قبر سے باہر نکالا اللہ کے حکم سے اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا اور پھر سے قبر میں ڈال دیا. امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کر کے اس روایت کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا. یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے بیان کی. اور والدہ کے بارے میں بھی جو حدیثیں ہیں جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے وہ الگ الگ روایتوں میں حاصل یہ ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے, رونے لگے. تو سوال کیا گیا کہ آپ کو کون چیز رلا رہی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, بس یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی, لیکن میں نے یہ اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو مجھے یہ اجازت نہیں دی گئی. یہ چیزیں غور کیجئے اور ہمارے اس نقطے پر غور کیے کہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہے توحید. آپ نے وہ حدیثیں بہت سنی ہیں الگ الگ الفاظ میں, من علم اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کو یہ علم ہو, یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ جنت میں داخل ہو گیا. من شہد اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جامع اور زبردست حدیث جو صحیح مسلم میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے. محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. رسول ہی نہیں بندے بھی ہیں, اور بندے ہیں مطلب معبود نہیں ہیں. یہ گواہی دے کہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں, اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کے اندر القاء فرمایا, اور اللہ کی روح ہے. اور جس نے یہ گواہی دی, اسی میں آگے تیسری چیز بیان کی گئی, چوتھی چیز کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. جس نے ان چیزوں کی گواہی دی, آخری جملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. اگر یہ گواہیاں دے رہا ہے تو وہ چاہے جس عمل پر ہو یا جس درجے کے عمل پر ہو, اللہ تعالیٰ اسے اس درجے کے اعتبار سے جنت میں ڈالے گا. اس آخری جملے کا میں نے دو طرح سے ترجمہ کیا, یہ دو معنی ہے کہ اگر وہ ان گواہیوں کو کا حامل ہے تو جنت میں جائے گا, اب اس کے جیسے عمل ہوں گے اس اعتبار سے جنت میں وہ درجہ پائے گا. ایک معنی یہ. ایک معنی یہ ہے کہ وہ چاہے جیسے عمل پہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا. یہیں توحید کا ایک تیسرا فائدہ بھی میں بتا دوں, چاہے جیسے عمل ہو کی معنی کی روشنی میں, کہ توحید جو ہے انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یعنی ایک آدمی اگر توحید پر ہے تو یہ توحید, جیسے قرآن میں ایک اصول بتایا گیا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. تو اب سب سے بڑی نیکی توحید ہے, اس لیے برائیوں کو مٹانے کا سب سے مضبوط ذریعہ یہ توحید ہے. ایک مسند احمد میں اور دوسری حدیثوں میں ایک حدیث قدسی ہے کہ کئی جملے ہیں, اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یبن آدم, اے انسان, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو زمین کے برابر, زمین بھر کر میرے پاس گناہ اور غلطیاں لے کر آئے, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر مجھ سے اس حالت میں مجھ سے تو ملاقات کرے کہ میرے ساتھ تو شرک نہ کیا ہو,
شرک کے گناہ سے، گندگی سے تو پاک ہو کر مجھ سے مل رہا ہے، اگرچہ گناہ زمین بھر کر کے آیا ہے، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ یہ اور اس جیسی بعض اور بھی دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ہم کو بتاتی ہیں کہ اگر ایک انسان توحید کو اختیار کرے گا تو توحید اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اور میں نے بتایا کہ اگر توحید پر ہے تو جنت میں جائے گا، اور شرک اکبر پر ایک انسان مر گیا تو وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، جیسا کہ آیت میں ہے کہ اللہ نے شرک مشرک پر جو ہے جنت کو حرام کیا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ شرک پر مرنے والا انسان کبھی اللہ کے عذاب سے یا جہنم سے بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ ابو طالب کا بھی تذکرہ میں کر رہا تھا، ان کے بارے میں حضرت عباس نے، دوسرے چچا ہیں، انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا ابو طالب کو تمہارا رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میرا رشتہ دار ہونا اور میرے ساتھ کام آنا صحیح مسلم کی حدیثوں میں ہے، ان کو اتنا صرف فائدہ دے گا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں نہیں ہوں گے بلکہ جہنم کے اتھلے طبقے میں ہوں گے، یعنی جیسے زحزاہ من النار، پانی کا وہ کنارہ جہاں پیر کا حصہ یا ٹخنوں تک پانی میں انسان کا پیر ڈوبتا ہے، ویسے جہنم کا وہ حصہ رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حدیثوں میں، روایتوں میں ہے کہ انہی کے بارے میں ہے کہ مشرکین میں، کافرین میں سب سے ہلکے درجے کا عذاب انہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کے رسول بخاری مسلم کی حدیث میں ان احون الناس عذابا لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ سب سے قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا انسان وہ ہوگا جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے دو آگ کے شعلے انگارے یا دو آگ کی جوتیاں رکھی جائیں گی، یغلی بہما دماغہ، جس سے اس کے دماغ کی کھوپڑیاں کھولے گی، یرا انہ اشد الناس عذابا، وہ ایسا سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہو رہا ہے، وہو اہون الناس عذابا، حالانکہ وہو اہونہم عذابا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ غور کیجئے کہ اگر شرک پر مرا ہے اور اس کا ہلکا عذاب یہ ہے تو شدید ترین کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو میرے چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاتے۔ یہ شرک پر مرنے والے کا انجام ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ 2-3 میں نے فائدے بتائے، اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو، پہلا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اسی مقصد سے پیدا کیا، اس اعتبار سے توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے، دین کا خلاصہ ہے، انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، ہماری سارے دین کی اصل الاصول یہی توحید ہے، لہٰذا سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دیکھیں یا یہ جانیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل کو بغیر توحید کے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جنت میں صرف توحید والا جائے گا، اور جہنم سے بچنے کے لیے توحید کا اختیار کرنا اور شرک اکبر سے بچنا اور محفوظ رہنا سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اور پھر توحید جو ہے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ یہ چند نکات میں نے آج کے درس میں بیان کیے، اس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو اس میں سے کوئی ایک وجہ بھی اگر انسان سمجھ لے تو اپنی زندگی میں وہ سب سے زیادہ اہم چیز یہ مانے گا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی ہنر، کوئی فن ہم سیکھیں نہ سیکھیں، دنیا کی کوئی چیز کمائیں یا نہ کمائیں، دنیا کی کسی نعمت کو حاصل کریں یا اس سے محروم رہیں، وہ چل جائے گا، ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چلے گا کہ ہم توحید اور شرک کو نہ جانیں اور شرک سے اپنے آپ کو نہ بچائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور شرک سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر ہی ہماری وفات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔